اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 فروری 2026 ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور خاص طور پر ان کے غیب کے علم کے متعلق احادیث اور آیات جو ہیں ان کو ہم پڑھ رہے تھے، تو اسی کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ارادہ رکھتا ہو کہ زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھوں، زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھوں، تو اسے چاہیے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ اس کو امام ابو الحسن الماوردی متوفہ 429 ہجری اعلام النبوہ میں لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح امام ابن عبد البر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لے کر آئے ہیں۔ تلخیص الحبیر میں امام ابن حجر عسقلانی لے کر آئے، حدیث نمبر 19۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی لے کر آئے، جلد نمبر 3 صفحہ 32۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر لے کر آئے، جلد نمبر 7 صفحہ 249، اور آگے لکھا کہ پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم جمل میں شہید ہوئے۔ یوم جمل جو ہے یہ 34 ہجری میں ہوا ہے، تو اب 35 ہجری تو نبی علیہ السلام نے 35 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر شہید چلتا پھرتا دیکھنا ہے تو اس طلحہ کو دیکھ لو، اور آپ کے فرمان کے 35 سال بعد وہ شہید ہوئے ہیں، اندازہ کریں۔ اس کے علاوہ امام ابو عبداللہ حنبلی المقدسی 643 ہجری وہ الاحادیث المختارہ میں اس کو لے کر آئے، جلد نمبر 3 ہے، رقم الحدیث 850 ہے، اور بھی بہت سارے لوگ محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہوئے، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کی نہر پر تھے، آپ نے شمر بن ذیلجوشن کو دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ کربلا کے نہر کے کنارے آپ نے شمر الجوشن کو دیکھا اور کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ گویا میں چتکبرے کتے کو دیکھ رہا ہوں جس پر داغ ہوں سفید، جو میری اہل بیت کا خون پی رہا ہے، کیونکہ شمر ملعون برس کے مرض میں مبتلا، اس کے سارے جسم پر اس طرح داغ تھے۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 213، اور حجت للعالمین فی معجزات سید المرسلین صفحہ نمبر 342۔ پھر اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بہقی امام بہقی نے لکھا ہے دلائل النبوہ میں کہ شعبی رحمہ اللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے، عبداللہ ابن عمر، انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، وہ نکل چکے تھے، وہ مدینے سے 2 دن کی مسافت پر جا کر ان سے ملے، 2 دن سفر کر چکے تھے، مدینہ سے دور جا چکے تھے، وہاں جا کر عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے پیچھے گئے اور وہاں جا کر ملے، اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار کرنے کو فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا اور دنیا کو رد کیا، یعنی اللہ نے نبی علیہ السلام پر دنیا بھی پیش کی اور آخرت بھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند فرمایا، چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جز ہیں۔ دیکھو نا، نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، تو وہ صحابہ کرام بھی آپ کو اسی انداز سے مخاطب کرتے تھے
کہ کہا کیونکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جزو ہیں، خدا کی قسم آپ میں سے کسی کو دنیا کبھی حاصل نہیں ہو۔ ظاہر ہے جب انہوں نے دنیا کو سے منہ موڑ دیا تو آپ کہاں دنیا کی طرف دیکھنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات سے اس دنیا کو اس چیز کے ساتھ پھیر دیا جو آپ حضرات کے لیے اس سے بہتر ہے، یعنی دنیا سے موڑ کر اس چیز کی طرف آپ کا رخ کیا ہے جو دنیا سے بہت بہتر ہے۔ لہٰذا آپ واپس چلیے، آپ واپس چلیے۔ تو اب مدینہ سے 2 دن کی مسافت پر ہیں، راستے میں ہیں، کربلا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، راستے میں ان کو کہا، پیچھے جا کر 2 دن سفر کیا اور راستے میں جا کر ان کو روک کر کہا واپس چلیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی سے انکار کر دیا۔ تو ابن عمر نے کہا نہیں، آپ سے یہ کہتے ہوئے معانقہ کیا، ہاتھ ملایا ان سے، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں کیونکہ آپ شہید ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو ایک دفعہ لے کر گئے اور وہاں ایک ایک جگہ پر اشارہ کر کے، جس طرح نبی علیہ السلام نے یوم بدر کے دن بتایا تھا صحابہ کرام کو کہ اس جگہ پر فلاں کا لاشا گرے گا، اس جگہ پر فلاں کا لاشا، اور پھر دیکھا خلق خدا نے کہ اسی جگہ پر وہ لاشیں گرے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ، یہ ہم حدیث پہلے بیان کر بھی چکے اور پڑھ بھی چکے ہیں، تو انہوں نے ایک ایک جگہ ان کو بتائی اور گھر کے ایک ایک فرد کے بارے میں بتایا کہ اس جگہ اس کو شہید کیا جائے گا اور کون کون شہید کرے گا۔ تو جو بچہ بچپن سے اسی سوچ میں بڑا ہوا ہے کہ میں نے یہاں آ کر اپنے خاندان کی قربانی دینی ہے، تو کس طرح وہ کسی کے رکنے سے روکتا؟ اس نے تو ساری عمر انتظار کیا ہے اس دن کا، اس قربانی کا، ساری عمر بچپن سے لے کر اور جوانی تک، ساری جوانی اسی میں گزر گئی کہ وہ دن کب آئے گا۔ تو اب وہ روانہ ہوئے اور کوئی روکتا ہے ٹوکتا ہے تو وہ کہاں روکنے والے تھے؟ اچھا، روکنے والے کو بھی پتا تھا، وہ کیوں پتا تھا؟ آگے میں اب آپ کو وہ حدیث بھی سناتا ہوں، اس کے ریفرنسز سن لیں۔ خصائص الکبریٰ باب اخبارہ بقتل الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد نمبر 2 صفحہ 312، البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ 226، دلائل النبوہ امام بہقی جلد نمبر 6 صفحہ 470، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، یہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، ذکر انس ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد نمبر 1 صفحہ 121۔ پھر حافظ ابوبکر احمد بن حسین بہقی متوفہ ہے 458 ہجری، روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے بال مبارک گرد آلود ہیں۔ دن دوپہر کا ہے، دوپہر کے وقت خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو بال مبارک گرد آلود ہیں، ان پہ گرد لگی ہے، آپ کے دست مبارک میں خون کی بوتل ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، آج میں شروع دن سے اس خون کو اس وقت تک جمع کرتا رہا ہوں جب سے دن چڑھا ہے، جس کا خون گرتا ہے اس کے خون کو جمع کر رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے خواب کے وقت کو یاد رکھا اور یہ وہی وقت تھا جس دن وہ شہید کیے گئے، یعنی جس وقت وہاں ان کو شہید کیا اسی وقت یہاں مدینہ میں عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ خواب دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ساری عمر حضرت علی کے ساتھ مل کے جنگیں لڑی۔ تو ریفرنسز سن لیں، دلائل النبوہ باب ما جاء رؤیت النبی فی المنام جلد نمبر 7 صفحہ 48، خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی اخبارہ بقتل الحسین جلد نمبر 2 صفحہ 214، التذکرہ فی احوال الموتى والامور، یہ امام قرطبی کی کتاب ہے، یہ 6 صدی ہجری کے ہیں، بیان فی مقتل الحسین ولا ردی ان قاتلہ جلد نمبر 2 اور صفحہ 474۔ اسی طرح فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل نے
رقم حدیث 1380، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو لکھا ہے۔ مناقب ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، ذکر مقتل الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی حدیث لے کر آئے ہیں، جلد نمبر 148۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ابن حجر عسقلانی وہ بھی جلد نمبر 2 صفحہ 81 پہ ذکر حسین بن علی میں لے کر آئے ہیں اس روایت کو۔ تو یہ صرف ایک نہیں، اور بھی اسی طرح حضرت عمار بن ابی عمار، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے، اور امام بہقی لے کر آئے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور آپ کے داڑھی مبارک جو ہیں وہ گرد آلود ہے۔ یہ حال دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ دلائل النبوہ باب ما جاء رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، جلد نمبر 7 صفحہ 48، خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 214، تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف جلد نمبر 13 صفحہ 48، سیر اعلام النبلاء ذکر حسین، یہ ذکر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب 50 جلدوں میں، جلد نمبر 3 صفحہ 290۔ اچھا، تو یہ اب نبی علیہ السلام ہی کی توجہ ہے کہ دیکھیں اس وقت تو ٹیلی فون نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے، اور آپ خبر دیتے ہیں کہ وہاں کربلا میں کیا ہو گیا، اور ادھر اہل مدینہ میں ایک نہیں کئی لوگ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں وہ خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں عین اسی وقت جس وقت یہ وہاں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں اس چیز کا، یہ بے وقوفی ہے۔ جب آپ کے پاس اس کثرت سے موجود ہیں روایات تو پھر اس چیز کا کیا انکار کرنا؟ اللہ نے جو شان ان کو دینی ہے تو آپ کے انکار کرنے سے وہ شان تو نہیں رک سکتی۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی یہ متوفہ ہیں 279 ہجری میں، وہ روایت کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ حدیث نبی علیہ السلام نے کب بیان فرمائی ہے؟ جب آپ مدینہ میں ہیں، جب یہ دونوں بچے چھوٹے ہیں، دونوں بزرگ ابھی ہیں تو چھوٹی عمر میں ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام کا علم نہیں کہ جنت میں جا کر جو مقام ان کو ملے گا وہ ابھی سے بتا رہے ہیں؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کا علم نہیں؟ سنن ترمذی باب مناقب الحسن والحسین، پورا باب انہوں نے قائم کیا ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 656 ہے، رقم حدیث 3768، تاریخ بغداد جلد نمبر 6 صفحہ 372، مسند الحارث زوائد الحسمی بھی اس کو کہتے ہیں، کتاب مناقب باب الفضل فاطمہ بنت رسول والحسن والحسین، انہوں نے بھی پورا باب قائم کیا ہے۔ دیکھیں محدثین نے حدیث کی ہر کتاب میں ان کے مناقب کے باب قائم کیے ہیں، ہر حدیث کی کتاب میں کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ان کے مناقب کا باب قائم نہ کیا گیا ہو۔ ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، اور پھر اس طرح سیر اعلام النبلاء ذکر حسین بن علی، جلد نمبر 3 صفحہ 282۔ اچھا، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ اخرجہ مسلم، امام مسلم اس کو لے کر آئے اپنی حدیث میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ازواج میں سے وہ زوجہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی جو تم سب میں سے دراز دست ہوگی، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں، یعنی میں جب وصال کر جاؤں تو میرے وصال کرنے کے بعد تم سب میں سے سب سے پہلے مجھ سے اس کا وصال ہوگا جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو ہم ناپتی تھیں کہ کس کے ہاتھ طویل ہیں، کہتے ہیں دوسرے کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر دیکھتے تھے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، تو وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن کے ہاتھ طویل تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے عمل کرتی اور صدقہ دیا کرتی۔ تو طویل حال سے مراد یہ نہیں تھی کہ ظاہری طور پہ ہاتھ لمبے، نہیں، کثرت سے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، بانٹنا، تقسیم کرنا، کثرت سے،
حضرت زینب. خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 229. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رہ کر آئے جلد نمبر 6 صفحہ 198. مواہب اللدنیہ یہ امام احمد بن محمد قسطلانی رحمہ اللہ کی کتاب 7ویں صدی ہجری میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 98. اور صحیح مسلم میں اس کا حدیث ہے 101. امام حاکم اس کو لے کر آئے جلد نمبر 4 صفحہ 95. طحاوی مشکل الاثار میں لے کر آئے جلد نمبر 1 صفحہ 82. بس اتنے کافی ہیں، ورنہ یہ کثرت سے اس کو لے کر آئے. تو امام محمد بن حبان نے الثقات میں لکھا ہے، یہ متوفہ ہے 354 ہجری، کہ وہ زینب بنت حجش تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے والی سب سے پہلی بیوی آپ کے بعد، زینب بنت حجش. ہاں ایک یہ روایت بھی ہے، یہ اس لیے سناتا ہوں کہ وہ ظاہر اور باطن میں فرق تھوڑا کلیئر ہو. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کہا کہ تم میں سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ایک جگہ جمع ہو کر اپنے ہاتھوں کی پیمائش کرنے لگی، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے لگی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ طویل تھے، اس طرح جب نوٹ کر رہے تھے، کمپیئر کر رہے تھے تو حضرت سودا کے ہاتھ لمبے تھے. مگر ان میں سے سب سے پہلے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی طوالت سے صدقہ اور نیکی میں زیادتی مراد لی تھی. اور یہ خوبی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی. روز العنف ہے من شرح شعرہ، یہ روز العنف جو ہے یہ شرح ہے، سیرت ابن ہشام کی شرح ہے روز العنف 5 جلدوں میں. اچھا سے کافی آگے جاتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ 900 متوفہ ہے 911 ہجری، اور وہ اخرج مسلم عن عمر، تو وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ اہل یمن کا ایک شخص تمہارے پاس آئے گا اور یمن میں صرف اپنی والدہ ہی کو چھوڑ کر آئے گا جس کے جسم پر سفیدی تھی. تو اس نے اللہ عز و جل سے اسے دور کرنے کی دعا کی، یعنی جسم پر داغ تھے، برس کے داغ. تو نبی علیہ السلام انہوں نے دعا کی اللہ سے کہ ان داغوں کو ختم کرے. تو وہ سفیدی اس سے جاتی رہی، صرف 1 دینار کے برابر سفیدی باقی رہ گئی، باقی ساری ختم ہو گئی. اس کا نام اویس رحمت اللہ علیہ ہے، اویس. تو تم میں سے جو کوئی اس سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے اس سے مغفرت کی دعا کی درخواست کرے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. سبل الہدا والرشاد جلد نمبر 10 ہے صفحہ 100، اور خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 220. البدایہ والنہایہ ہے ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ 198. طبقات ابن سعد جلد نمبر 6 صفحہ 162. تہذیب التہذیب یہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے اسماء الرجال کی. تہذیب التہذیب جلد نمبر 1، یہ 12 جلدوں میں، صفحہ 386. میزان الاعتدال یہ امام ذہبی کی کتاب ہے، یہ بھی اسماء الرجال پر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 268. یہ ایک اور روایت بھی سنیں، یہ امام ابو نعیم نے اس کو بیان کیا حلیۃ الاولیاء میں، یہ متوفہ 430 ہجری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان بزرگوں میں سے ہمیں کوئی مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں اویس قرنی ہے جس سے تمہاری ملاقات ہوگی. اب ملاقات ہوئی نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہوگی. دیکھیں یہ ساری باتیں آئندہ کی ہیں، غیب کی ہیں، چھپی ہوئی ہیں. جیسے حضرت زینب کے بارے میں کہا کہ سب سے پہلے وہ مجھ سے آ کر ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، پہلے سے کہا ہے، یہ علم غیب ہے نا. جس سے تمہاری ملاقات ہوگی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامات پوچھی. ارشاد فرمایا اس کی آنکھیں سرخ مائل ہیں، آنکھوں میں سرخی ہے. سرخ بالوں والا ہوگا، بالوں میں سرخی، بالوں میں سرخی آتی ہے جب مہندی انسان لگائے. کشادہ کندھوں والا، درمیانے قد والا، گندم گو،
سینے پر بالوں والا، دایاں بائیں پر رکھتا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرے گا اور اپنے پر بہت روتا ہوگا اپنے حال پر۔ اہل سماع میں مشہور ہے کہ اگر اللہ پر کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لے تو اللہ اسے اپنی قسم میں بری کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اگر قسم کھائے کہ یہ کام ہوگا اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ سنو، اس کے بائیں کندھے کے نیچے ایک چمک ہوگی، اہل زمین میں اسے کوئی نہیں جانتا، اہل زمین میں کوئی نہیں جانتا۔ اون کا ازار باندھا ہوگا، اون ہی کی چادر اوڑی ہوگی۔ خوب سن لو، ذرا اندازہ کریں، اس طرح بتا رہے ہیں جیسا سامنے بیٹھا ہو اور دیکھ دیکھ کر بتاتے ہو۔ کیا چھوڑ دیا ہے؟ پورا حلیہ، کپڑے، سر، آنکھیں، ناک، کندھے، جسم پر سینے پہ بال، ازار تک بتا دیا کہ کون سے کس چیز کا، اون کا ازار باندھتے ہیں۔ کیفیت، قیامت کے دن عام لوگوں سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، اور ویس کو کہا جائے گا ادھر کھڑے ہو جاؤ، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کریں گے۔ لوگوں کو کہیں گے جنت میں جاؤ، ان کو کہیں گے آپ شفاعت کریں۔ کہو کس کو لے جاؤں، کہو کس کو بھیجوں، بتاؤ کس کو لے جانا ہے؟ اے عمر اور علی، جب تمہاری ان سے ملاقات ہوگی تو ان سے استغفار کروانا، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا، یعنی تمہارے ذریعے مغفرت فرمائے گا۔ تو اب یہی ہوا کہ ان کو پتہ چلا حضرت اویس کا، تو آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک دیا تھا حضرت علی کو کہ اویس سے ملاقات ہو تو میری طرف سے اس کو دینا۔ تو یہ دونوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی دونوں ساتھ تھے، ڈھونڈتے ہوئے پہنچے وہاں یمن، اور وہاں یمن میں پتہ چلا، انہوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہے جس کو آپ ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں وہی ہے وہی ہے، سارے حالات تو دیکھو کتنی تفصیل بتا چکی۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ یہ بکریاں ہیں اور فرشتے رکھوالی کرتے ہیں بکریوں کی، اور ان کو دیکھا کہ سائڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ جا کر وہاں بیٹھ گئے۔ اب تھوڑی دیر انتظار ہوئی تو حضرت عمر سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے گلا کھنکارا، ایک دفعہ دو دفعہ انہوں نے نماز کو ختم کیا، ان سے ملاقات کی۔ اب نبی علیہ السلام کا جبہ مبارک ہوا تو ایک دم رونے لگے، اتنا روئے، اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس سے مغفرت کی دعا کروانا، یعنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کروانا۔ ایک دم سنتے ہی کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی اور سجدے میں گئے اور روتے رہے۔ اب حضرت عمر کو پھر جلدی تھی، انہوں نے پھر اسی طرح کیا، کافی دیر ہو گئی تو گلا کھنکارا، ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ وہ ان کو احساس ہوا، انہوں نے نماز ختم کر دی تو سر جھٹکتے تھے۔ انہوں نے کہا سر کیوں جھٹکتے ہو؟ کہتے میں نے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا تھا اور کہا تھا تجھے واسطہ دیتا ہوں اس جبے کا جو میرے پاس ہے، نبی علیہ السلام نے بھجوایا ہے، کہ اس نبی کی امت کو بخش دے۔ تو کہتے میں نے اللہ کے دامن کو تھام رکھا تھا، میں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ 1/3 کی مغفرت کر دی، تو میں نے کہا اب بھی نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے تو سب کا کہا ہوا ہے مجھے۔ تو کہا آواز آئی کہ 2/3 کی مغفرت کر دی، تو کہتا میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا، تو قریب تھا کہ میں ساری کروا دیتا کہ مجھے آپ کی آواز نے ڈسٹرب کیا، توجہ میری ہٹا دی۔ تو خفا تھے، پھر بہت خفا تھے۔ تو یہ بھی یہ اصل میں حلیت الاولیاء کی بات آئی تو یہ پوری روایات سند کے ساتھ امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں لکھی ہیں۔ تو حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء، ذکر اویس ابن عامر القرنی سید العباد و علم الاصفیاء، جلد نمبر 2 صفحہ 82 ہے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد نمبر 1 صفحہ 219۔ اسی روایت کو امام جلال الدین سیوطی الجامع الصغیر میں لے کر آئے ہیں، اور رقم حدیث 4773 ہے۔ الفتح الکبیر فی ضم الزیادہ الی الجامع الصغیر،
جلد نمبر 2 صفحہ 158۔ طبقات ابن سعد میں محمد بن سعد اس کو لے کر آئے ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ 163، اور بھی بڑے محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے آج کے لیے، اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ یہیں سے آگے جائیں گے، ان کے کچھ اور بھی وہ ہیں واقعات جو نبی علیہ السلام نے پہلے سے بتائے تھے اور صحابہ کرام جانتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کو پہلے سے پتہ تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی، وما علینا الا البلاغ المبین۔